سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جان باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری ضرورت کا اسلحہ مجھے مل چکا تھا۔ راستے میں حائل ہونے والی جھاڑیوں اور گھنے جنگلات میں راستہ بنانے اور شاخوں کو کاٹنے کے لیے بڑے چاقو اور خنجر بھی مجھے بآسانی مل گئے۔ ملیریا سے بچنے کے لیے قنین، سانپوں کے زہر سے بچنے کے لیے ادویات اور 2 فرسٹ ایڈ باکس بھی میں نے خرید لیے۔ دوران سفر پہننے کے لیے سفاری سوٹ اور زین کی برجیس بھی میں نے ارجنٹ آرڈر پر سلوا لیں۔ 16 ہیٹ بھی خرید لیا۔ غرض یہ کہ سفر کے لیے میری تیاری مکمل تھی، لیکن ہمراہ جانے والے گائیڈ اور سامان اٹھانے والے کم از کم 2 مزدوروں کی مجھے لازماً ضرورت تھی۔ میں نے جس سے بھی پتہ کیا، جن گائیڈز سے بھی بات کی، وہ صرف تھائی لینڈ کی آخری حد تک تو جانے کو راضی تھے، لیکن برما کی سرحد میں وہ ایک قدم بھی رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ اور مجھے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو سارا برما عبور کر کے نہ صرف بھارت کے سرحدی قصبے کالا دان تک میرے ہمراہ جائیں، بلکہ وہاں سے پھر برما میں داخل ہو کر کشتی میں بنگلہ دیش ساحلی قصبے کا کسب بازار، یا برما سے خشکی کے راستے بنگلہ دیش میں داخل ہو کر رانگا ماٹی تک ساتھ دیں، اور پھر انہی راستوں سے واپس لوٹتے ہوئے تھائی لینڈ میں داخل ہوں۔ اس بارے میں ہوٹل کی مالک رانی سے بات کی تو اس نے بھی کہا کہ کوئی تھائی اس سفر میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا تو راستے میں ہی تمہیں لوٹ کر قتل کر کے بھاگ آئے گا۔ میں ہر طرف سے نا امید ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے بھائی خان کا خیال آیا۔ میں نے بھائی خان کے متعلق جب معلومات اکٹھی کی تو وہ ایسی حیرت انگیز تھیں کہ میں اس کی شخصیت کے قد کاٹ کے مقابلے میں خود کو محض ایک بونا تصور کرنے لگا۔ بھائی خان اٹک کے قریب مانسر کیمپ کی پہاڑیوں میں واقع ایک گاؤں کا ان پڑھ شخص تھا۔ قیام پاکستان سے چند برس قبل وہ غربت سے تنگ آ کر کراچی سے کسی مال بردار جہاز میں ملازم ہوا، اور جب یہ جہاز بینکاک پورٹ پر لنگر انداز ہوا تو بھائی خان جہاز سے چھلانگ لگا کر تیرتا ہوا ساحل تک پہنچا اور غائب ہو گیا۔ جلد ہی اسے سمگلروں کے ایک گروہ میں اس کی بے خوفی اور نڈر پن کی وجہ سے شامل کر لیا گیا۔ سمگلنگ کے اسرار و رموز جاننے کے بعد اس نے خود اپنا ایک گروہ تشکیل دیا اور 20 سال کے عرصے میں اپنے علاقے کے قریب 5,000 بے روزگار جوانوں کو غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ بلوا لیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سارا بری میں تھا۔ ہر نئے آنے والے کو وہ گوریلا جنگ اور اسلحہ چلانے کی تربیت دیتا۔ غرض یہ کہ اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس گوریلا جنگ کے لیے 5,000 تربیت یافتہ جوان بھی تیار ہو گئے۔ بھائی خان کی ان سرگرمیوں کی اطلاع ملنے پر تھائی حکومت نے پہلے پولیس بھیجی، جو درجنوں لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ پھر فوجی دستے بھیجے گئے، لیکن اس پہاڑی علاقے میں وہ بھی کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ہوائی جہازوں کے پھینکے ہوئے بم بھی بیکار گئے۔ بالآخر حکومت نے مجبور ہو کر بھائی خان سے مذاکرات کی ٹھانی۔ یہ واقعہ 50 کی دہائی کا ہے۔ تھائی لینڈ میں بادشاہت ہے۔ شاہی محل میں بادشاہ، وزیر اعظم اور افواج کے سربراہوں کے ساتھ بھائی خان کے مذاکرات ہوئے۔ حکومت اپنی فوجی ناکامی سے مایوس ہو چکی تھی، لہٰذا بھائی خان سے اس کے مطالبات پوچھے گئے۔ حکومت کے خیال میں تھا کہ ایک غیر ملکی مسلمان زر و جواہر اور اسی قسم کی مراعات چاہے گا، لیکن جب بھائی خان نے اپنے مطالبات پیش کیے تو سب انگشتے بدنداں رہ گئے۔ بھائی خان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پورے تھائی لینڈ میں کسی چوپائے، مثلا بھیڑ، بکری، گائے بھینس وغیرہ کا کوئی غیر مسلم جھٹکا نہیں کرے گا، اور صرف مسلمان ہی انہیں ذبح کریں گے۔ اس کا دوسرا مطالبہ تھا کہ مسلمان بچیوں کو اسکول اور کالج میں اسکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور وہ پاجامہ یا پتلون پہنیں گی اور سر کو دوپٹے یا کم از کم اسکارف سے ڈھانپیں گی۔ اس کا تیسرا مطالبہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان عورت بدکاری نہیں کرے گی، اور جو مسلمان عورت فحاشی کرتے پکڑی گئی تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے والدین یا سرپرستوں کو لمبی قید کی سزا دی جائے گی۔ بھائی خان کے یہ تینوں مطالبے فوری منظور کر لیے گئے۔ سارے تھائی لینڈ میں اب تک حالت یہ ہے کہ آپ بلا جھجک اور شبے کے کسی بھی ہوٹل، ریسٹورانٹ یا قصاب سے چوپائے کا گوشت اس یقین کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہے۔ سارے تھائی لینڈ کے اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان بچیاں اپنی جینز، پتلون اور اسکارف سے مسلمان ہونے کی شناخت بن چکی ہیں۔
تمام بدگماش اور بدکار عورتیں، چاہے سڑکوں پر ہوں یا قحبہ خانوں میں، اپنے غیر مسلم ہونے کے ثبوت کے لیے مہاتما بدھ کی مورتی کا پینڈل لازماً پہنتی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان عورت اس کبھی پیشے میں پکڑی جائے تو اسے اور اس کے شوہر یا سرپرست کو بھی برسوں جیل کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اپنے انہی مطالبات کے عوض بھائی خان نے اسمگلنگ چھوڑ دی، اور حکومت نے اسے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بینکاک کے گرد و نواح سے لے کر چیانگ رائی، چنگ ماہی تک، اور دوسری طرف ملائیشیا کی سرحد کے ساتھ صوبہ ریحان تک بھینسوں کے فارم بنانے اور حلال گوشت سپلائی کرنے کے لیے وسیع زمینیں الاٹ کیں۔ بھائی خان کی عزت و توقیر کی یہ حالت تھی کہ وہ بادشاہ اور وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت لیے بغیر ملتا تھا۔ اسی کے باعث سرکاری مذہب بدھ مت کے اس ملک میں مسلمانوں کی ایک الگ پہچان بن گئی، اور لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ صوبہ ہرجائی میں تو 90% تک مسلمان ہیں۔ اسی عظیم اور بلند مرتبت شخصیت سے ملنے میں اگلے روز روانہ ہوا۔ اس کا گھر اور فارم بینکاک سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس 50 میل کے سفر کے دوران میرے ذہن میں بھائی خان سے ملاقات ہونے پر اس سے اپنی ضرورت بیان کرنے کے متعلق گفتگو شروع کرنے کے مختلف عنوانات آتے رہے، لیکن میں کسی سے بھی مطمئن نہ ہو سکا۔ اس کی شخصیت کا مجھ پر ایسا رعب پڑ چکا تھا کہ ملاقات سے پہلے ہی میں خاصا گھبرا چکا تھا۔ ڈرائیور نے اس کے گھر کے سامنے ٹیکسی روکی، میں نے مین گیٹ کی گھنٹی بجائی تو 2 پٹھان پہرے داروں نے دروازہ کھولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور بھائی خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپس میں کچھ سرگوشی کی، اور ایک پہرے دار مجھے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور مجھے بیرونی ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ چند منٹوں کے بعد قہوہ آ گیا۔ پہرے دار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پہلے بھی بڑے خان سے مل چکا ہوں یا یہ پہلی ملاقات ہے۔ بھائی خان کے ملازمین اور اولاد اسے بڑا خان کہتے ہیں۔ میرے یہ بتانے پر کہ میں پہلی بار ملنے آیا ہوں، پہرے دار نے پھر پوچھا کہ کیا اوور سٹے کا مسئلہ ہے یا پیسے وغیرہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے سوالوں سے میں کچھ چڑ سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا بھائی خان سے ملنے کے لیے مجھے تمہارے تمام سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے؟ پہرے دار ہنسنے لگا، بولا ضروری ہرگز نہیں ہے، لیکن بڑے خان کا حکم ہے کہ جو بھی نیا ملاقاتی آئے اس کی ضرورت پوچھ کر مجھے بتا دو، تاکہ میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہو کر آؤں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بھائی خان سے ملنے اور ان کی رہبری سے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ پہرے دار اندر چلا گیا۔ غالباً وہ اندرونی ڈرائنگ روم تھا جہاں بھائی خان اپنے خاص ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پہرے دار واپس لوٹ آیا اور مجھے اندرونی ڈرائنگ روم میں لے گیا، جہاں بہت سے صوفے اور قالین بچھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں 8 9 ملنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی میں اس کمرے کے دروازے میں کھڑا اندر کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ ایک لمبا تڑنگا اور جسیم شخص صوفے سے اٹھا اور بخیر راغ لے کہہ کر میری طرف بڑھا۔ شاید اس نے مجھے پٹھان سمجھ کر پشتو میں خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور آپ کی اتنی تعریفیں سنی ہیں کہ بغیر دیکھے آپ کے کردار کی عظمت کا قائل ہو چکا ہوں۔ آپ کے پاس میرے آنے کی ایک اور وجہ میرا ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے، جس کے لیے آپ کی رہبری اور اگر ممکن ہو تو آپ کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی خان نے پوچھا، کیا علیحدگی میں بات کرنی ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا تو بھائی خان نے کہا، ابھی بیٹھو، میں مہمانوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر آرام سے بات کریں گے۔ اس کے مہمانوں کے لیے اس کا یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ مزید گرم قہوہ اور خشک پھل آ گئے۔ میں نے بھائی خان سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تھائی گورنمنٹ نے آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور آپ کو ہر قسم کی مراعات دینے کو تیار تھی، پھر آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا۔ بھائی خان، جس سے ہاتھ ملاتے وقت مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے کسی لوہے کے بنے ہوئے کسی ہاتھ نے میرا ہاتھ جکڑ لیا ہو۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا، مسکرایا اور پھر کہے لگانے لگا۔ جب اس کے کہے تھمے تو اس نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ تم سے کس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے مراعات نہیں لی؟ آج پورے تھائی لینڈ میں صرف اسلامی طرز پر ذبح گوشت ملتا ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کو اسکول کالج میں اسکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ آج اس ملک میں کوئی مسلمان لڑکی کھلے بندوں عصمت فروشی نہیں کر سکتی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ مراعات میرے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ جب تک تمہاری سوچ، تمہارا مفاد اور تمہارا مذہب الگ الگ رہیں گے، تم ایسی ہی سطحی باتیں سوچتے رہو گے۔ آپ یقین جانیے، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ واقعی یہ میری بہت بڑی بھول تھی جو میں نے عظمت کے اس مینار کو اتنی پستی سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔
चंद लम्हे मैं अपनी खफत मिटाता रहा, फिर आहिस्तगी से पूछा कि मुल्क की बाकायदा फौज का मुकाबला करने और मुकाबले में कामयाबी हासिल करने का सबब क्या था। भाई खान पर पहले वाली कैफियत ही तारी थी। वो उसी लहजे में बोला, यकीन कामिल, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन कामिल और अपने मकसद की सच्चाई पर यकीन। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने कर दिए और बोला, ये हाथ भी बड़ी अजीब शय हैं। इन्हें किसी के सामने फैला दो तो ये भिखारी बन जाते हैं। इन्हीं हाथों को आसमान की तरफ उठाओ तो ये ज़ाते जुलजलाल और अल इकराम के हजूर अपनी बेबसी बयान करने और उससे मदद मांगने वाले दुआया हाथ होते हैं। और इन्हीं हाथों को जब बंद कर लो तो ये घूंसा बन जाते हैं। मैंने अपने हाथों से हमेशा दूसरी और तीसरी तर्ज का काम लिया है, और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने नामुमकिन कामों को भी मेरे लिए सहल कर दिया। इस पुरअज़म शख्सियत से उसकी ज़ात के मुतल्लिक मजीद कुछ पूछने की अब मुझ में सकत न थी। इस्लाम का सारा फ़लसफ़ा उसने सिर्फ चंद लफ्ज़ों में बयान कर दिया था, और ऐसी सादगी और फसाहत के साथ कि मजीद कुछ पूछने की ज़रूरत न थी। मैं इस कदावर शख्सियत की अजमत को देखकर हैरान हो रहा था, जिसने एक गैर इस्लामी मुल्क में इस्लामी इक़दार अपने आहनी हाथों से राइज की थी। यह जज्बाती फिजा कुछ नॉर्मल हुई तो मैंने भाई खान को अपनी मुश्किल बताई और कहा कि मुझे बांग्लादेश के पहाड़ी सिलसिले तक जाने और वापस आने के लिए गाइड और मजदूर चाहिए। भाई खान ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे आदमी तो अनपढ़ और सिर्फ थाईलैंड से ही वाकिफ हैं। इनमें कोई भी तुम्हारे मतलब का नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खत लिख कर देता हूँ। इसे थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर पर वाक़या कस्बे सनाई गोलक में उमर खान के पास ले जाओ। वो जवान पढ़ा लिखा और निडर मुसलमान है, और पाकिस्तान में हमारे ही इलाके का रहने वाला है। उसके वालिद शेर खान को मैंने यहाँ आने की तरगीब दी थी। उमर खान पक्का मुसलमान है, हीरोइन और चर्च का बहुत बड़ा स्मगलर है, लेकिन स्मगलिंग का एक पैसा भी अपने और अपने घर वालों पर खर्च नहीं करता। गोल्डन ट्राइएंगल से उसका डायरेक्ट राब्ता है। स्मगलिंग से मिलने वाला सब रुपया वो थाईलैंड के मुस्लिम छापा मारों और फिलिपाइन के मुस्लिम गिरोहों में असला और नकद की सूरत में बांट देता है। वो यकीनन तुम्हारी मुश्किल हल कर देगा। भाई खान ने अपने लड़के को बुलाया और उमर खान के लिए खत लिखवा कर उस पर अपनी अंगूठी की मोहर लगा दी। मोहर पर वाज़ेह तौर पर कुरान हकीम और इस्लामी तर्ज की तलवार नुमायां थी। लिफाफा बंद करके भाई खान ने मुझे दिया, गले मिला और कहा कि सनाई गोलक से वापसी पर उससे ज़रूर मिलूं। भाई खान से रुखसत होकर मैं बैंकॉक वापस आ गया। अब मेरी मंजिल सनाई गोलक थी, जहां तक जाने के लिए रेलवे और सड़क के रास्ते मौजूद थे। मैंने होटल वालों के जरिए रेलवे की अपर क्लास की सीट परसों के लिए बुक करवाई और खुद रवानगी की तैयारी करने लगा, क्योंकि मैं होटल से चेकआउट होकर सनाई गोलक जाना चाहता था। ट्रेन ने ठीक 3 बजे बाद दोपहर रवानगी का विसल दिया। निहायत आला व अरफा सफरी सहूलियात से मुज़य्यन ट्रेन थी। आरामदेह और रिलैक्स होने वाली सीटें, साफ और शफाफ वाशरूम, मुसाफिरों की दिलचस्पी के लिए हर बैनुल अक़वामी ज़बान के रसाइल और अखबारात, वेटर्स को तलब करने के लिए हर सीट के ऊपर कॉल बेल, सीटों की गुंजाइश से ज़्यादा एक भी मुसाफिर नहीं। बिल्कुल यूं महसूस होता था कि किसी आला कंपनी का हवाई जहाज रेल की पटड़ियों पर दौड़ रहा हो। और ये ट्रेन किसी यूरोपियन या अमरीकी मुल्क की नहीं थी, बल्कि जनूबी एशिया की एक गरीब मुल्क की थी। आज भी थाई मर्दोजन तेल की दौलत रखने वाले अरब ममालिक में सबसे कम मुआवजों पर काम करते हैं। मैं इस ट्रेन का अपने मुल्क की ट्रेनों से मवाजना करने लगा। कोई एक चीज भी अपनी मुल्क की ट्रेनों में ऐसी ना मिल सकी जिसे मैं थाई ट्रेन के पास भी कह सकता। डाइनिंग कार में गया तो मशरकी और मगरबी इकसाम के इनवाओ इकसाम के लजीज खाने मौजूद थे। गोश्त खाते वक्त ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी कि यह हलाल गोश्त है या नहीं। ये सब सिर्फ एक निडर और मुखलिस शख्स की वजह से मुमकिन हुआ था, जिसने अपने ज़ाती मफादात पर अपने हम मजहबों के मफाद को तरजीह दी थी। ये उसी के रोब और दबदबे का नतीजा था कि थाईलैंड के गैर मुस्लिम उसे देखते साथ ही हाथ जोड़कर उसके एहतराम में सर झुका लेते, और मुसलमानों के चेहरे पर फ़ख्र व इत्मीनान के तासुरात उभर आते। थाईलैंड का ये बेताज बादशाह, ये अनपढ़ गैरतमंद पठान भी स्मगलर था। उमर खान, जिसे मिलने मैं सनाई गोलक जा रहा था, वो भी पठान और स्मगलर था। मुंबई में हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल भी स्मगलर थे, लेकिन गैर कानूनी काम में मुलविस उन लोगों के दिल जज्बा ईमानी से भरे हुए थे। जो काम ये लोग अपनी ज़ाती हैसियत में सर अंजाम दे रहे थे,
ویسا کام کرنے کا تو ہمارے ملک میں اس دور کی بھٹو صاحب کے کھوکھلے نعروں سے بنی حکومت سے لے کر نواز شریف کی بھرپور مینڈیٹ رکھنے والی حکومت سوچ بھی نہیں سکتی۔ جاں باز کا یہ حصہ نواز شریف کے دور اقتدار میں لکھا گیا۔ یہ بات نہیں کہ ان حکومتوں کے پاس وسائل نہیں، ذرائع نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہے۔ کمی ہے تو صرف ایک بات کی ہے کہ صرف ذاتی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہر کوشش بروئے کار لائی جاتی ہے۔ ذاتی تعیش کے لیے تو ملکی خزانہ بے دریغ لٹایا جاتا ہے۔ ملک کا بال بال غیر ملکی قرضوں میں باندھنے کے بعد قرض اتارو ملک سوارو کے نعرے لگا کر غریب قوم کی بچی کچی کھال بھی کھینچ لی گئی، اور جب اس سے بھی ان کی توندیں نہ بھریں تو سرکاری اثاثے بیچ کر اب ملک کو بھی بیچا جا رہا ہے۔ گوادر کی بندرگاہ 99 سالہ پٹے پر امریکہ کو دے دی گئی ہے۔ کراچی پورٹ کی برتھیں بھی امریکہ بہادر نے خرید لی ہیں۔ ڈیفنس اور کلپٹن پر 4 گنا زائد قیمت پر یہ غیر ملکی جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ بجلی، ریلوے، بینک، ٹیلی مواصلات، سڑکیں، غرض یہ کہ سب کچھ غیر ملکی ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ صرف اتفاق کی نعمت اور مہنگائی کا جن۔ کفایت شعاری کی ہر پاکستانی کو ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کے مزاج شاہانہ ہیں، خود بھاری شرح سود پر قرضہ لے کر سری لنکا کو $50 کروڑ کا قرضہ دینا منظور کیا گیا ہے۔ کراچی میں ماس ٹرانزٹ ریلوے کا اربوں روپیوں کا نظام قائم ہونے والا ہے، جس پر مزار قائد اعظم سے ٹاور تک سفر کے لیے صرف $50 کرائے کے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ باتیں پہلے بھی اخباروں میں لکھی جا چکی ہیں، میں محض اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب بھی ملکی زخموں پر سے پٹی ہٹائی جاتی ہے تو بجائے پرانے زخم مندمل ہونے کے نئے زخم دکھائی دیتے ہیں۔ قوم ہے کہ چکمے پہ چکمہ کھاتی جا رہی ہے۔ صدر ایوب کی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر ان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان تھے، یعنی حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں ایک ہی گھر کی تھیں۔ ان دنوں اسمبلی میں ایک شعر بہت مقبول تھا، لیکن صرف ایم این ایز کے لیے۔ لیکن آج یہ شعر نہ صرف سیاسی لوگوں پر بلکہ عوام پر بھی برابر صادق آتا ہے۔ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان نے جان لیا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تاریخ کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، قوموں کے عروج و زوال کی بے شمار داستانیں ہمارے سامنے ہیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہر دور پر صادق آتا ہے، سروائیول فار دا فٹسٹ، یعنی صرف بہترین ہی بچ سکتا ہے۔ میں تو اس خیال سے ہی تھرا اٹھتا ہوں کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے بر صغیر میں داخل ہوئی اور مغلیہ سلطنت کو، جس کی سرحدیں کابل سے برما تک تھیں، سکیڑتے سکیڑتے دہلی کے لال قلعے تک محدود کر دیا۔ خدا نخواستہ ویسے ہی ہمارے نااہل حکمرانوں کے ہاتھوں اس بچے کچے پاکستان کی سرحدیں بھی کہیں صرف رائے ونڈ کے ایک فارم ہاؤس تک ہی محدود نہ ہو جائیں۔ سامعین سے میں معافی چاہوں گا کہ ملکی حالات کی سنگینی دیکھ کر اصل موضوع سے اکثر بہک جاتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ وطن سے میری محبت دماغ سے نہیں بلکہ دل سے ہے، اور دل کسی قاعدے قانون کو نہیں جانتا۔ ٹرین سانپ کی طرح لہراتی، بل کھاتی، سرسبز پہاڑوں اور سرنگوں میں سے گزرتی اور ندی نالوں کو عبور کرتی اپنی منزل کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ٹرین بینکاک سے چل کر ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے ہوتی سنگاپور جا کر ختم ہوئی۔ میں نے ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں ٹرین سے سفر کیا، لیکن قدرت کی صنائی کے جو مظاہر اس سفر کے دوران دیکھے، کہیں اور دیکھنے کو نہ ملے۔ سنائی گولک سے 40 میل پہلے ہی میں نے ایک اسٹیشن پر ٹرین کو چھوڑ دیا اور ٹیکسی لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ عمر خان کے کئی ٹھکانے تھے اور بھائی خان کے بقول اسے ڈھونڈنا خاصا مشکل تھا۔ میں نے سنائی گولک پہنچتے پہنچتے اس کے کئی ٹھکانے کھنگال ڈالے، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ اس کا آخری ٹھکانہ سنائی گولک میں اس کا دفتر تھا۔ جب وہاں بھی وہ نہ ملا تو میں نے عمر خان کے فیملی ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ اس ہوٹل کو اس کا بھائی عباس خان مینج کرتا تھا۔ عباس خان کو میں نے بتا دیا کہ میں بھائی خان کے ریفرنس سے اسے ملنا چاہتا ہوں۔ بینکاک سے میرا سفر گزشتہ روز شروع ہوا تھا اور اب رات کے 9 بج رہے تھے جب میں عباس خان سے ملا۔ سفر چاہے کتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، تھکان تو ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی سو گیا۔ ابھی صبح کے 6 بھی نہیں بجے تھے کہ ریسیپشن سے فون آیا کہ عمر خان ٹیلی فون پر موجود ہے۔ بات شروع ہوئی تو عمر خان نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا جو بھائی خان کا حوالہ دے دیا، ورنہ شاید میں آپ سے کبھی بھی مل نہ پاتا۔
میں اجنبی لوگوں کے ملنے سے احتراز کرتا ہوں۔ میں 11 بجے دن آپ کے کمرے میں آ جاؤں گا اور وہیں پر باتیں ہوں گی۔ عمر خان سے میری یہ گفتگو انگلش میں ہوئی کیونکہ وہ اردو نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک 11 بجے عمر خان نے مجھے ہوٹل ریسیپشن سے فون کیا اور چند منٹوں میں ہی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 برس تھی، سرخ و سفید رنگ، آدھے سر کے بال اڑے ہوئے، اور وہ دیکھنے کا چشمہ لگاتا تھا۔ بہت ہی مدھم لیکن فیصلہ کن لہجے میں گفتگو کرنے والا یہ شخص میرے پاس 3 گھنٹے سے زیادہ بیٹھا رہا۔ اس دوران ہم اچھے خاصے بے تکلف دوست بن چکے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک مخلص دوست کے احسان نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور مجھے رانگا ماٹی تک لے جانے اور میرے ساتھ ہی واپس لوٹنے والے مزدور اور گائیڈ کی ضرورت ہے۔ عمر خان نے کہا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو، لیکن اس کے لیے مجھے چند روز انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ برما اور بنگلہ دیش کے راستوں سے واقف اس کے آدمی آج کل ڈلیوری دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اپنے بھارت اور کھٹمنڈو کے مشنز کے متعلق مختصراً بتایا تو وہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اور تم ایک جیسی کشتیوں کے سوار ہیں۔ تم نے بھارت میں جو کچھ کیا اور کھٹمنڈو میں تمہارا دشمنوں سے نپٹنے کا جو انداز رہا، میرا بھی کم و بیش ویسا ہی مسئلہ ہے، لیکن اسے انجام دینے کے ہمارے طریقے مختلف ہیں۔ تم نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، میں تھائی لینڈ اور فلپائن کے مسلم گوریلوں کے لیے بیس کیمپ کا کام انجام دے رہا ہوں۔ ہمارا یہ سرحدی صوبہ کبھی ملیشیا کا حصہ تھا، جسے نااہل حکمرانوں نے تھائی لینڈ کو بیچ دیا۔ اس صوبے میں مسلمان 70% سے زیادہ ہیں اور اپنے مفاد پرست لیڈروں کے غلط فیصلوں کی سزا بھگتنے کو تیار نہیں۔ پہلے چند جوانوں نے احتجاج کیا جو بڑھتے بڑھتے اب ہزاروں کی تعداد میں مسلح گوریلوں کی صورت میں اس ناانصافی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس مسلح جدوجہد میں ملائیشیا کے گوریلے بھی شامل ہیں۔ ملائیشیا کے ایک سابق وزیر اعظم نے سنگاپور کو، جو پہلے ملائیشیا کا ایک حصہ تھا، ملائیشیا کے ہی چینی نسل کے باشندوں کو فروخت کر دیا، اور اب سنگاپور کی معاشی اور دفاعی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ملائیشیا کو ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حالانکہ اگر ملائیشیا سنگاپور کو پانی کی سپلائی ہی بند کر دے تو اس کا پورا ڈھانچہ ہی بیٹھ جائے۔ فلپائن کے مسلمان حریت پسند بھی میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور میں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان سارے حریت پسندوں کو روپیہ اور اسلحہ دینے کے لیے میں نے اسمگلنگ کا دھندا اختیار کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ ظاہری طور پر چاہے کتنے ہی مضبوط دکھائی دیں، لیکن قومی سطح پر بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ منشیات کی لت ان کے رگو پے میں سرایت کر چکی ہے۔ حشیش، ماریجونا، کوکین اور اب ہیروئن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ ان ممالک میں ڈرگ بیرنز اس قدر طاقتور ہیں اور ان کا نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہے کہ ان ممالک کی حکومتیں اپنی پوری کوشش کے باوجود منشیات کی سپلائی کے راستے بند نہیں کر سکتی۔ میرا گولڈن ٹرائی اینگل کے خنسا سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ منشیات کے سمگلروں کے اس بادشاہ کی برما کے ہیڈ کوارٹرز ہومونگ کے علاوہ لاؤس اور تھائی لینڈ کے سرحدی علاقے میں بھی بادشاہت قائم ہے۔ برمی حکومت ایک معاہدے کے تحت اسے گرفتار نہیں کرتی اور نہ ہی اسے امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج نے کئی بار اس کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن خنسا کے ہزاروں مسلح گارڈز نے انہیں بھاری جانی نقصان پہنچا کر پیچھے دھکیل دیا۔ خنسا کے زیر اقتدار علاقے کو گولڈن ٹرائی اینگل کہتے ہیں، جن میں تھائی لینڈ، برما اور لاؤس کے سرحدی علاقے شامل ہیں۔ خنسا اپنی گوریلا فوج اور افیون پیدا کرنے والے کارکنوں سے لے کر ہیروئن تیار کرنے والی فیکٹریوں کے ملازمین اور ان کی فیملیز کا از حد خیال رکھتا ہے۔ ان کے لیے رہائش گاہیں، اسکول، ہسپتال، حتیٰ کہ ان کی تفریح کے لیے سینما گھر تک بنا رکھے ہیں۔ ان دنوں ڈش اور ٹیلی ویژن نہیں تھے۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اس سے ملواؤں۔ وہ بہادروں کا قدردان ہے اور اس کے ذریعے تمہاری مہم بہت آسان ہو جائے گی، ورنہ میرے آدمی تمہارا ساتھ دیں گے۔ عمر خان سے پہلی ملاقات میں ہی ہماری دوستی کی نہ صرف ابتدا ہوئی، بلکہ یہ دوستی کئی منزلیں بیک وقت طے کر گئی۔ اس نے اپنے بھائی عباس کو بھی میرے کمرے میں بلوا لیا اور اسے میرے بارے میں تھوڑا بہت بتا کر یہ کہا کہ آج رات میرے گھر پر یہ میرے مہمان ہوں گے اور ہم کل رات کو واپس لوٹیں گے۔ میں جلد جلد تیار ہوا اور عمر مجھے اپنی گاڑی میں لے کر چل دیا۔ سنائی گولک میں ایک ندی تھائی لینڈ اور ملائیشیا کا بارڈر ہے، اور سنائی گولک تھائی لینڈ کا سرحدی قصبہ ہے۔ گاڑی ندی کے پل پر پہنچی تو دونوں ممالک کے امیگریشن آفس دکھائی دیے۔ میں نے عمر کو کہا کہ میرا پاسپورٹ تو ہوٹل میں ہے، تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، جو کام میں کرتا ہوں اس میں ممالک کی سرحدیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس نے جو کہا تھا وہ واقعی سچ ثابت ہوا۔
दोनों चेक पोस्टों पर इमिग्रेशन वालों ने उसकी सूरत देखते ही बैरियर्स उठा दिए और हम बगैर रोक टोक मलेशिया में दाखिल हो गए। उमर गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से चला रहा था। कई घंटे गुजर गए। बिला आखिर मैंने उमर से पूछा कि तुम्हारा घर और कितनी दूर है। वो कहने लगा कि वो पीछे कोटा बारो में है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने हैरानगी से पूछा। कुआलालंपुर, थोड़ा सा काम था। मैंने सोचा वो निपटा लूं तो फिर घर चलेंगे। थोड़ी देर के बाद ही कुआलालंपुर आ गया। मैं तो इस शहर से बिल्कुल ना वाकिफ था। मैं सिर्फ ये जान सका कि जहां हमारी गाड़ी रुकी उससे आध किलोमीटर पहले हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी। उमर मुझे एक बड़े फ्लैट में ले गया। हम ड्राइंग रूम में बैठे। मेजबान ने कई तरह के खाने तैयार करवा रखे थे। उमर ने गालिबन सुनाई गोलक से फोन पर ही उसे अपनी आमद का बता दिया था। हम खाना खाने लगे तो उमर ने उसे गाड़ी की चाबी दी और मलाइशियन जबान में कुछ कहा। खाने के बाद 1 घंटा हमने रेस्ट किया। इस दौरान मेजबान ने गाड़ी की चाबी वापस की। कहवा पीने के बाद हम मेजबान के हमरा बाहर आए। गाड़ी को खूब अच्छी तरह से साफ किया गया था। मेजबान से रुखसत लेकर हम गाड़ी में बैठे। मैंने डैशबोर्ड पर देखा तो पेट्रोल गेज बता रही थी कि पेट्रोल लबालब भरा हुआ है। इसका मतलब था कि गाड़ी वहां से ले जाई गई थी। हम कुआलालंपुर से निकले ही थे कि उमर ने मुझे कहा कि पिस्टल निकाल लो और अगर ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोकना चाहा तो पहले हवाई फायर और फिर निशाना लेकर रोकने वाले पर फायर करना। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा और चारा भी क्या था। रास्ते में 3-4 जगहों पर ट्रैफिक सार्जेंट अपने मोटरसाइकिलों के साथ गश्त करते दिखाई दिए। उनके पास से गुजरते हुए उमर हाथ के इशारे से उन्हें हेलो कहता। जवाब में वो भी हाथ हिला देते। इस तरह हम बखैर व आफियत कोटा बारा पहुंच गए। इस शहर की एक बड़ी सड़क पर उमर का घर, या यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ा और वसी बंगला था। पोर्च में कई गाड़ियां खड़ी थीं। हम गाड़ी से उतरे तो उमर के मुलाजमीन भागते हुए आए। उमर ने उन्हें कुछ कहा। उन्होंने कार की डिग्गी से 2 भरी हुई बोरियां निकाली और हमारे पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गए। उमर ने उन्हें बोरियां खोलने और फर्श पर उलट देने को कहा। दोनों बोरियां 100-100 डॉलर के नोटों की गड्डियों से भरी हुई थीं। यकीन जानिए मैंने एक साथ इतना रुपया जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मुलाजमों ने गड्डियां गिननी शुरू की। कुल 6,000 गड्डियां यानी 6 करोड़ डॉलर्स थे। उमर ने मुझे कहा कि ये डॉलर हेरोइन की एक बड़ी खेप के एवज मिले हैं और ये सारी रकम सिर्फ मुस्लिम छापा मारों के लिए असला खरीदने और उनकी दीगर जरूरियात पर खर्च की जाएगी। होटल और ये बंगला उसने बैंक से कर्ज लेकर बनाया है और सिर्फ होटल की आमदनी से उसका और उसके वालदैन और भाइयों का खर्च चलता है। रात का खाना बिल्कुल सादा था। सारे दिन के थके हारे हम खाने के बाद जल्द ही जमाइयाँ लेने लगे। उमर खुद मुझे मेहमान खाने में ले गया और पहनने के लिए लुंगी और कमीज दी। दूसरे दिन नाश्ते के बाद हम सनाई गोलक के लिए रवाना हुए। उमर मुझे होटल में छोड़कर और ये कहकर चला गया कि 3-4 रोज के बाद वो मुझे मिलने आएगा और इस दौरान अगर मौका मिला तो वो मुझे अपने अंडरग्राउंड दफ्तर पर छापा मारों से भी मिलवाएगा। लेकिन जब तक मैं तुम्हें फोन पर एक कोड बताते हुए आने का ना कहूं, किसी के बुलाने, हत्ता कि मेरे भाइयों के कहने पर भी सनाई गोलक से बाहर न जाना। मेरे 2 जानिसार गार्ड होटल की लॉबी में तुम्हारे हमराह जाने के लिए हमा वक्त तैयार होंगे। तुम शहर में खूब घूमो फिरो, लेकिन गार्ड्स के बगैर हरगिज बाहर न जाना। ये कहकर उमर मुझसे गले मिला। उमर ने अपने आदमियों को हिदायत देकर मुझे हाथ हिलाकर हेलो कहा और चला गया। मुझे ये ख्याल बार बार परेशान करता था कि थाईलैंड में सिवाय असला खरीदने के मैंने अपने मिशन की तरफ अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं। असल मुहिम की तरफ जरा सी भी पेशरफ्त नहीं हुई और अभी तक सिर्फ वादे वईद ही किए जा रहे हैं। उमर ने अपनी रकम वसूल करने में मुझे इस्तेमाल किया था। शायद उसे अपने भाइयों पर भी एतमाद नहीं था और मुझे भी इल्म नहीं था कि कुआलालंपुर से हमारी गाड़ी में कितनी दौलत हमारे साथ जा रही थी। आइंदा 2 रोज में फैमिली होटल में उमर खान का मैं इंतजार करता रहा। उन 2 दिनों में मैंने सनाई गोलक के कस्बे की खूब सैर की। थाईलैंड का ये सरहदी कस्बा खासा खूबसूरत था। उमर खान के गार्ड्स जब भी मैं बाहर निकलता मेरे पीछे पीछे चलते। इस एहतियाती तदबीर से मुझे अंदाजा हो गया कि उमर खान के दुश्मन ना सिर्फ बैरूनी थे बल्कि उसके घर के अफराद, खसूसन उसके भाई भी इस दुश्मनी में पेश पेश थे। ये कोई खिलाफ तवक्को बात ना थी। अगर एक शख्स अचानक दौलत, शोहरत और इज्जत हासिल कर ले तो उसके अव्वलीन दुश्मनों और हासिदों में उसके इंतहाई करीबी रिश्तेदार ही होते हैं। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। सीजर को खंजरों से हलाक करने वालों में उसका भाई ब्रूट्स था
اور مغل شہنشاہ اورنگزیب جیسے دیندار اور خوف خدا رکھنے والے نے اپنے بھائی اور تخت کے دعوے دار کی آنکھوں میں نشتر لگا دیے تھے۔ عمر خان کی بھی یہی حالت تھی۔ اس کا بھائی عباس اور دوسرے قریبی رشتہ دار اس کی عزت اور شہرت سے حسد کرتے تھے۔ انہیں بھی یہ گمان تھا کہ اگر عمر نہ ہو تو وہ اسمگلنگ کی ساری دولت خود حاصل کر سکتے تھے۔ حالانکہ عمر کے سامنے ایک مشن تھا اور وہ صرف اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تمام خطرات سے کھیل رہا تھا۔ تیسرے دن صبح ہی عمر نے مجھے فون کیا، کوڈ ورڈ سے اپنی شناخت کروائی اور کہا کہ میں 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤں اور اپنے تمام سامان کے ساتھ ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کر اس کے گارڈز کے ہمراہ اس کی گاڑی میں روانہ ہو جاؤں۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ اس کے گارڈز نے میرا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور ہم تیزی سے تھائی لینڈ کے صوبائی دارالحکومت ہرجائی یعنی ریحان کی طرف روانہ ہوئے۔ سنائی گولک سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر گاڑی نے مین روڈ کو چھوڑا اور ایک تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہو لی۔ ہم نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک جیپ ہمارے پاس رکی۔ گارڈز نے میرا سامان جیپ میں رکھا۔ عمر کی گاڑی واپس چلی گئی اور بغیر نمبر پلیٹ کی یہ جیپ اونچی نیچی پگڈنڈیوں اور پتھریلی سڑک نما راستے پر چلتی ہوئی گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ گارڈز نے اپنے پسٹل ہولسٹر میں سے ڈال کر آٹومیٹک رائفلیں اٹھا لی تھیں۔ 2 گارڈ میرے ہمراہ آئے تھے اور 2 جیپ میں پہلے سے موجود تھے۔ ایک رائفل مجھے بھی دے دی گئی۔ سامنے کی سمت میں نے سنبھال لی اور چاروں گارڈز نے پیچھے اور دونوں اطراف میں اپنی رائفلیں تان لی۔ ڈرائیور نے، جو عمر کا قابل اعتماد ساتھی تھا اور تھوڑی بہت انگریزی بھی بول لیتا تھا، مجھے بتایا کہ تھائی پولیس اور پیرا ملٹری فورس کے آدمی اطراف کے جنگلوں میں چھپ کر وار کرتے ہیں اور ان کے فائر سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر 4-5 منٹ کے بعد چاروں طرف 30-40 بلٹ فائر کر دیے جائیں۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی وہ یا تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور یا پھر خاموشی سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہم پر کسی جانب سے بھی کوئی فائر نہ ہوا۔ ہماری فائرنگ صرف حفاظتی نقطۂ نگاہ سے تھی۔ جنگل میں داخل ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے اور ہم نے بمشکل 15 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ خاردار تاروں کی ایک باڑ دکھائی دی۔ باڑ کے ساتھ ساتھ ہم دائیں جانب بڑھتے رہے۔ اس خاردار باڑ کے اندر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واچ ٹاور بنے ہوئے تھے جن پر ہیوی مشین گنوں سے لیس گارڈ کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر جانے کا راستہ دکھائی دیا جہاں پر 3 بیریئرز تھے۔ ڈرائیور نے اپنا پاس دکھا کر تینوں بیریئرز کو عبور کیا تو تقریباً 40 فٹ لمبی لوہے کی جالی دار سڑک پر سے ہم گزرے۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی بھی گاڑی بیریئرز کو زبردستی کراس کر لے تو اس لوہے کی سڑک پر پہنچتے ہی ان جالیوں میں سے لوہے کے ہزار ہاتھ تیز نوکیلے راڈ نکل کر گاڑی کے ٹائروں کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ گاڑی میں پہیوں کی جگہ اگر ٹینکوں جیسے پٹے لگے ہوں تو اس سڑک کے آخری حصے میں اتنا بارود بھرا ہوا ہے کہ ایک گاڑی تو کیا، کئی ٹینک بھی ہوں تو کئی میٹر تک ہوا میں اچھل جائیں۔ لیکن اگر کوئی گاڑی لوہے کی سڑک کو چھوڑ کر اطراف میں اگی گھاس پر سے گزر جائے تب؟ میرے اس سوال پر ڈرائیور ہنسا اور کہنے لگا، اطراف کی گھاس مصنوعی ہے اور لکڑی کے تختے جن پر گھاس لگائی گئی ہے نیچے سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں اور انہیں اونچا رکھنے کے لیے دونوں اطراف لوہے کے سنگل خاصی دور چٹانوں میں گڑے لوہے کی بڑی کیلوں سے بندھے ہوئے ہیں اور ان تختوں کے نیچے زمین نہیں بلکہ ایسی خطرناک دلدل ہے کہ ایک بھارت کا نوٹ بھی فوراً نکل جائے۔ اس کے علاوہ بہت سے خفیہ دفاعی حصار بنے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے تو تھائی پولیس اور فوج بھی زخموں سے چور یہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ خنسا تک پہنچنا بچوں کا کھیل نہیں۔ خنسا کا نام سن کر میں چونکا۔ عمر نے ٹیلی فون پر مجھے اس ملاقات کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ اتنے بڑے اسمگلر اور 3 ملکوں کی سرحدوں میں گولڈن ٹرائی اینگل قائم کرنے والے شخص سے اچانک ملنے کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال بقول عمر، خنسا اگر چاہتا تو میری مہم بہت آسان ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے ہی میری ٹینشن دور کر دی۔ تھوڑے سے سفر کے بعد جیپ سیمٹ کے بنے ایک گھر کے سامنے رکی۔ میرا سامان جیپ میں ہی پڑا رہا اور ڈرائیور مجھے اپنے ہمراہ لے کر مکان میں داخل ہوا۔ مکان بالکل خالی اور بغیر کسی ساز و سامان کے تھا۔ ایک کمرے میں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے تو زیر زمین ایک شہر آباد تھا۔ رہائشی مکان، دکانیں، ہیئر ڈریسر شاپس اور وہ سب کچھ موجود تھا جن کی زمین پر رہنے والوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ڈرائیور کے ہمراہ ہم ایک ایسے گھر میں داخل ہوئے جو باہر سے تو گھروں جیسا تھا لیکن اندر سے شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے وقت وہاں کے پہرے داروں نے مجھ سے میرا پسٹل لے لیا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے پوچھنے پر میں نے خود ہی ان کے حوالے کر دیا۔ کئی گیلریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک دروازے پر رک گئے۔ ڈرائیور کی حد صرف یہاں تک تھی۔ پہرے داروں نے انٹرکام پر کسی سے بات کی۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک تھائی لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے ہمراہ لے کر اندر چلی گئی۔ یہاں بھی ایک گیلری گزرنے کے بعد لڑکی نے ایک دروازے پر لگے انٹرکام پر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دروازہ کھلا اور ایک دوسری لڑکی مختصر لباس پر ہتھیار سجائے مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ انتہائی خوبصورتی سے سجے ڈرائنگ روم میں عمر اور 3 دوسرے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک شخص سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ مسٹر خنسا ہے۔ خنسا نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اشارے سے مجھے اپنے قریبی صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ خنسا اپنے صوفے پر ٹانگے پسارے نیم دراز تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے دوبارہ میرا نام پوچھا۔ میں نے پھر اپنا اصلی نام بتایا۔ I couldn't get you. Please write your name. خنسا نے یہ کہتے ہوئے سامنے میز پر پڑے لیٹر پیڈ اور پین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنا نام لکھ دیا۔ خنسا نے نام پڑھا اور وہ کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے پھر پوچھا، آر یو مسلم؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو خنسا سنبھل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نام رابرٹ مائیکل ہے، تم کرسچن ہو، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ نمبر اور بینکاک میں تمہارے لینڈ کرنے کی تاریخ اور وقت۔ تم نے بینکاک سے اسلحہ بھی خریدا ہے جس کی تفصیل اس کاغذ میں درج ہے۔ تمہارے سامان سے تمہارا پاسپورٹ نہیں ملا، وہ یقیناً تمہاری جیب میں ہے۔ کیا تم ہمیں پاسپورٹ دکھا کر ہماری غلط فہمی دور کر سکتے ہو؟ ہماری ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ خنسا نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر عمر، نہایت دلچسپ واقعہ ہے کہ تمہارے دوست کے 2 نام اور 2 مذہب ہیں۔ کیا تمہارا دوست اپنا پاسپورٹ خود دکھائے گا یا میرے محافظ یہ کام سر انجام دیں گے؟ عمر حیران و ششدر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میرا حال تھا کہ تھوک بھی نہ نگل سکتا تھا۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے بھائی خان اور عمر کو رابرٹ مائیکل کے نام پر پاسپورٹ بنوانے کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ کمرے میں موجود تمام افراد حیرانی اور سراسیمگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایسی خاموشی طاری تھی جسے پن ڈراپ سائلنس یعنی گھمبیر خاموشی کہا جاتا ہے۔ عمر کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ خنسا سے اس کے برسوں کے تعلقات اور اعتماد داؤ پر لگ چکے تھے۔ عمر نے میرے متعلق خنسا کو خدا جانے کتنی یقین دہانی اور ذاتی ضمانتوں کے بعد اس بات پر راضی کیا ہوگا کہ وہ مجھ سے اپنے ذاتی خفیہ ٹھکانے پر ملنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ خنسا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے کا انجام صرف موت تھی، چاہے وہ اس کا برسوں سے جاننے والا ہو یا پہلی بار ملا ہو۔ میری خاموشی سب کے شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہی تھی۔ میرے لیے صرف چند لمحات تھے جن میں میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر سکتا تھا۔ یہ چند لمحات گزرنے کے بعد میری بڑی سے بڑی صفائی بعد از وقت ثابت ہوتی۔ میں نے کسی کو بھی خصوصی طور پر مخاطب نہ کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ یہ درست ہے کہ پاسپورٹ پر میرا نام رابرٹ مائیکل اور مذہب عیسائیت درج ہے، جبکہ میں دراصل مسلمان ہوں۔ پاسپورٹ پر اس غلط اندراج کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے مشن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش چند سال قبل میرے ملک کا حصہ تھا، لیکن چند غداروں کی غداری اور وطن فروشی کے باعث سن 71 کے آخری مہینے میں میرے وطن کے اس حصے کو بھارت نے علیحدہ کر دیا اور وہاں تعصب کی ایسی فضا پیدا کر دی کہ دنیا بھر کی تمام قوموں اور مذاہب کے لوگ تو بنگلہ دیش کو قابل قبول ہیں، لیکن پاکستانی مسلمان کو وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے مجھے برما اور آسام سے گزرنا اور واپس لوٹنا ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے مائیکل رابرٹ کے نام سے پاسپورٹ بنوایا۔ چونکہ تھائی لینڈ کے بعد میرا سفر غیر قانونی اور پاسپورٹ کے بغیر ہوتا، اس لیے میں نے اس بات کو اہمیت نہ دی کہ بھائی خان اور عمر خان کو اس بارے میں بتاؤں۔ مجھے بخوبی احساس ہے کہ میرے اس اعتراف کو آپ من گھڑت سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہی حقیقت ہے۔ عمر خان کو بھی میرے پاسپورٹ کے متعلق کچھ علم نہیں۔ اس کے ہوٹل میں بغیر اندراج کے ٹھہرا ہوں، ورنہ وہاں پر ہی پاسپورٹ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ آپ کی دی ہوئی ہر سزا کو میں بخوشی قبول کروں گا، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ نے مجھے اپنی صفائی دینے کا پورا موقع دیا اور میں نے تمام تر حقیقت آپ کے گوش گزار کر دی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے پاسپورٹ نکالا اور سامنے میز پر رکھ دیا۔
خنسا اپنے صوفے پر نیم دراز مجھے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے عالم میں گزر گئے تو عمر نے میرا پاسپورٹ اٹھایا اور میرا نام وغیرہ پڑھنے کے بعد خنسا کے سامنے رکھ دیا۔ اب میرے متعلق فیصلہ خنسا نے کرنا تھا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی طرح کا فیصلہ کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ وہاں موجود سب لوگ اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کے لب کھلنے کے منتظر تھے۔ میری حالت یہ تھی کہ اس اچانک افتاد سے میں گھبرا تو ضرور گیا تھا، لیکن موت کا مجھے ذرہ بھر بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین کامل تھا اور ہے کہ میری موت کسی انسان کے فیصلے سے نہیں، بلکہ قادر مطلق کے مقرر کردہ وقت پر ہوگی، جس سے مفر نہیں، اور اس وقت سے پہلے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بتاتے ہوئے مجھے اپنی بہادری اور بے خوفی کا اظہار کرنا مقصود نہیں، بلکہ ذات باری تعالیٰ کی بے حد و بے حساب قوتوں کا اعتراف اور انسان کی بے مائگی کا احساس بیان کرنا ہے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں اسی یقین کامل کے باعث میں درجنوں بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ موت سے میری خاصی آشنائی ہو چکی تھی۔ اس سکوت کو خنسا نے توڑا۔ اکثر لوگ اور حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے دائروں میں ہی رہ کر کام کرتے ہیں اور ہمیں دوسروں کے متعلق کچھ علم نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میری بنائی ہوئی ہیروئن اور حشیش اگر جرمنی اور امریکہ میں بکتی ہے تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے راستے کے سارے نیٹ ورکس اور انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کے متعلق پوری معلومات حاصل ہوں۔ اسی طرح جن ممالک میں ہماری پیداوار فروخت ہوتی ہے، ان ممالک کی حکومتوں، ان کے اداروں اور ایجنسیوں کے متعلق بھی پورا علم ہو، جن کی بظاہر ذمہ داریوں میں ہمیں ختم کرنا بھی شامل ہے، لیکن وہ اپنے دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمارے ساتھ در پردہ تعاون کرتی ہیں۔ میری تیار کردہ حشیش اور براؤن پاؤڈر بھارت اور کھٹمنڈو بھی جاتا ہے۔ مجھے تمہارے بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے فرار کا علم اخباروں میں تمہاری فوٹو چھپنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کھٹمنڈو میں تمہاری تمام کارروائیوں کی رپورٹس مجھے موساد کی اس اسرائیل ایجنٹ لڑکی کے ذریعے ملتی رہیں جس کی تم نے جان بچائی تھی، اور اس نے تمہارے احسان کا بدلہ بھی چکا دیا تھا۔ میرے گاہکوں میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل بھی شامل ہیں۔ کیا تم نے ہی ان کی صلح نہیں کروائی تھی؟ خنسا نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ عمر نے مجھے تمہارے مشن کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب میں اور میرے تمام کارندے مختلف ناموں، مذاہب اور ممالک کے پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو تمہارا مختلف نام سے سفر کرنا ہمارے لیے بالکل نارمل ہے۔ بینکاک ایئرپورٹ پر تم نے 2 بار لینڈ کیا ہے، پہلے ون وے یعنی یک طرفہ پاسپورٹ پر، اور اب انٹرنیشنل پاسپورٹ پر۔ اسلحہ بھی تم نے میرے آدمیوں سے ہی خریدا تھا۔ تمہارے متعلق میں نے جو کچھ سنا تھا اس سے مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور میں عادتاً خود بھی تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جس مشن پر جانے کے لیے تم یہاں آئے ہو میں اس میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ میں عمر کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے تمہیں بغیر اطلاع دیے یہاں بلا لیا۔ یہ کہتے ہوئے خنسا صوفے سے اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی باقی تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ خنسا نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اگر تمہارا جی چاہے تو عمر کے پاس چلے آنا، میں تمہیں اپنے نیٹ میں ایک اونچا عہدہ دے کر خوشی محسوس کروں گا۔ میں نے خنسا کے متعلق تفصیلاً اس لیے آپ کو بتایا ہے تاکہ سامعین کو بتا سکوں کہ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں اور منشیات فروشوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو سخت حفاظتی حصار میں ہونے کے باوجود گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا قاتل اوسوالڈ پکڑا گیا تو اسے عدالت لے جاتے وقت پولیس کمانڈوز کے گھیرے میں ایک اجنبی شخص رابرٹ نے انتہائی قریب سے پسٹل کی گولی سے ہلاک کر دیا، اور پولیس نے اسے پکڑنے کے بجائے اسے وہیں پر گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ اس طرح کینیڈی کا قتل بھی ایک بلائنڈ کیس بن کر رہ گیا۔ پاکستان جو آج کل منشیات فروشوں کی جنت کہلاتا ہے، دنیا بھر کے انڈر گراؤنڈ مافیاز اور ڈرگ بارنز یعنی منشیات فروشوں کے بادشاہوں اور زمین مافیا پاکستان کو اپنا سینٹر پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے منشیات بنانے والوں اور منشیات فروشوں نے بھی دنیا بھر میں اپنا منفرد مقام بنایا ہے۔ ایوب آفریدی، ملک سلیم، رانا اشرف، انور خٹک، مرزا اقبال بیگ، اقبال میمن، آغا کیسر اور کئی دوسرے بین الاقوامی شہرت کے حامل منشیات فروش ہیں۔ اگر موقع ملا تو ان سب کے حیران کن اور بے حد دلچسپ حقائق سامعین کی نظر کروں گا۔ خنسا سے نہایت خوشگوار ماحول میں ملاقات کا اختتام ہوا۔ عمر اور میں نے رات وہیں گزاری۔
عمر کو اپنی کنسائنمنٹ یعنی کھیپ لینی تھی۔ دوسرے روز ہم صبح 8 بجے 2 گاڑیوں اور 6 گارڈز کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ اب ہماری منزل سنائی کو گھولک نہیں بلکہ عمر کا ایک خفیہ اڈا تھا، جہاں سے اس نے اپنے مال کی ڈلیوری دینی تھی۔ عمر نے نہ تو مجھے بتایا اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا کہ اس کا یہ خفیہ اڈا کہاں واقع تھا۔ اپنے ساتھ جانے والی ہیروئن کی کھیپ سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہماری منزل سنائی گولک نہیں۔ تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک بڑے سے شہر کے مضافات میں داخل ہوئے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ یہ ریحان یعنی ہرجائی شہر ہے۔ سنائی گولک آتے ہوئے میں اس صوبائی دارالحکومت سے گزرا تھا۔ مضافات میں ہی ہم ایک اونچی 4 دیواری والے گھر میں داخل ہوئے۔ مضبوط لوہے کا بنا ہوا داخلے کا دروازہ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی بند کر دیا گیا۔ اس گھر کے پارکنگ ایریا میں 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ہمارے رکتے ہی چند آدمی آگے بڑھے اور ہیروئن کی کھیپ جس کے پیکٹ بوریوں میں بند تھے ہماری گاڑیوں سے اتار کر پہلے سے کھڑی 3 گاڑیوں میں سے 2 میں منتقل کرنے لگے۔ یہ کام بڑی تیزی سے اور بالکل میکانکی انداز میں ہو رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹوں میں ہیروئن کی منتقلی کا سارا کام مکمل ہو گیا۔ اس دوران ہم سب کے لیے چائے اور بسکٹس آ چکے تھے۔ پورچ کے ساتھ بنے برآمدے میں ہم ابھی چائے پی ہی رہے تھے کہ داخلے کے دروازے کھلے اور پولیس کی سائرن اور سرخ اور نیلی جلتی بجھتی بتیوں والی 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ جتنی دیر میں پولیس کی گاڑیوں نے اپنے رخ داخلی دروازے کی طرف کیے، عمر اور میں تیسری گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ عمر کے مسلح گارڈز بھی ہیروئن بھری 2 گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ پولیس کی گاڑیاں پہلے باہر نکلیں اور ہماری تینوں گاڑیوں کے نکلتے ہی ایک ہمارے آگے پائلٹ کے طور پر اور دوسری سب سے پیچھے ہو لی۔ 5 گاڑیوں کا یہ قافلہ شہر کے بیچ میں سے گزرتا ہوا بڑی شاہراہ پر پہنچا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا ہوا تھا کہ عمر سے خود کچھ نہیں پوچھوں گا کہ اب ہماری منزل کون سی ہے۔ اگر اس نے بتانا مناسب سمجھا تو بتا دے گا، کیونکہ جاسوسی، اسمگلنگ اور زیر زمین کاموں میں کمپارٹمنٹیشن یعنی صرف ضرورت کی حد تک جاننا ان سب کا بنیادی عنصر ہے اور بے جا چھان بین کرنے والا مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہم بڑی شاہراہ پر پہنچے تو عمر نے اطمینان کا سانس لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بتایا کہ ہم اب پھوکٹ جا رہے ہیں۔ پھوکٹ تھائی لینڈ کا ایک انتہائی خوبصورت جزیرہ ہے جسے پل کے ذریعے مین لینڈ سے ملایا گیا ہے۔ یہ جزیرہ نہ صرف تھائی لینڈ بلکہ پورے جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی خوبصورتی میں منفرد مقام رکھتا ہے اور غیر ملکی سیاح بے اختیار اس جزیرے پر کھنچے چلے آتے ہیں۔ پرتعیش بحری بیڑوں میں سوار دنیا بھر کے بڑے اسمگلر بھی یہاں آ کر تفریح کے ساتھ ساتھ ہیروئن کی بڑی بڑی کھیپیں بھی ہمراہ لے جاتے ہیں۔ عمر نے کہا کہ سیاحت کا مرکز ہونے کی وجہ سے پھوکٹ میں بین الاقوامی معیار کی پولیس بھی ہوتی ہے۔ ہر جائی سے اس کے خریدے ہوئے پولیس والے اسی لیے ہمارے ہمراہ جا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی پولیس کے علاوہ اسمگلنگ کے دوسرے گروہوں سے بھی مٹ بھیڑ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھوکٹ سے بالکل قریب مین لینڈ پر اس کا ایک اڈا ہے جہاں ہیروئن رکھی جائے گی۔ سیاحوں کے روپ میں اس کی ہیروئن کے خریدار غیر ملکی اسمگلر بھی پھوکٹ میں موجود ہیں۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کل رات انہیں ڈلیوری دینی ہے، لہٰذا آج اڈے پر ہیروئن اتارنے کے بعد وہ مجھے پھوکٹ لے جائے گا اور کل دن کو اپنے گاہکوں سے ہیروئن کی قیمت وصول کر کے رات کو تیز رفتار موٹر بوٹ کے ذریعے ہیروئن خریدار کے بیڑے تک پہنچائی جائے گی۔ ہماری گاڑیاں ساحل کے قریب ہی ایک نسبتاً چھوٹے گھر کے قریب رکیں۔ گھر کے باہر 3-4 تھائی غالباً ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ہیروئن بھری بوریاں اتاریں اور گھر کے اندر لے گئے۔ اس دوران پولیس کی دونوں گاڑیاں ہمارے آگے پیچھے کچھ فاصلے دے کر کھڑی رہیں اور عمر کے مسلح گارڈز نے بھی سڑک کے دونوں جانب پوزیشن لے لی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں ساری ہیروئن گھر میں منتقل ہو گئی۔ عمر کی گاڑی نے سب اچھا کا لائٹ سگنل دیا۔ سگنل موصول ہوتے ہی پولیس کی دونوں گاڑیاں واپس چلی گئیں۔ ہیروئن والی ایک گاڑی میں 2 مسلح محافظ بیٹھ گئے اور باقی گھر کے اندر چلے گئے۔ ایک گاڑی وہیں کھڑی رہی اور مسلح محافظوں والی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے چل پڑی۔ اب ہم مین لینڈ سے پھوکٹ کے جزیرے پر جا رہے تھے جہاں ہمیں ایک ہوٹل میں قیام کرنا تھا اور عمر کے گاہکوں سے رقم وصول کرنا تھی۔ میں پہلے بھی پھوکٹ کے علاقے سے گزر چکا تھا لیکن نہ تو کبھی یہاں ٹھہرا تھا اور نہ ہی اس علاقے سے واقف تھا۔ عمر نے مجھے بتایا کہ جس گھر میں سامان رکھا تھا وہ پھوکٹ کے ساحلی پٹی پر کرابی کا قصبہ ہے۔ پھوکٹ صوبہ بھی ہے لیکن اصل پھوکٹ ایک جزیرہ ہے اور وہی ہماری منزل ہے۔ تھوڑے سے سفر کے بعد ہم ساحل کے ایک مخصوص حصے پر پہنچ گئے۔ یہاں درجنوں موٹر بوٹس کھڑی تھیں۔ عمر کے کارندے وہاں موجود تھے۔ ہم نے دونوں گاڑیاں وہیں چھوڑیں
اور ایک نہایت آرام دہ موٹر بوٹ میں روانہ ہو گئے۔ عمر نے بتایا کہ پل کے راستے سے جانا محفوظ نہیں، کیونکہ یہاں کی پولیس پل پر سے گزرنے والی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرتی ہے، اور اسمگلنگ یا کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث لوگ منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی سواریاں کئی کئی بار تبدیل کرتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے محکمے میں ٹریننگ کے دوران یہی سکھایا گیا تھا کہ کسی کا پیچھا کرتے وقت یا کسی پیچھا کرنے والے کو جھٹکنے کے لیے سواریاں تبدیل کرو، مختلف راستے اختیار کرو یا اچانک یو ٹرن لو۔ ہماری موٹر بوٹ خاصی تیز رفتار تھی، سامنے روشنیوں سے جگمگاتا ہوا پھوکٹ تھا۔ آدھ گھنٹے میں ہی ہماری بوٹ پھوکٹ کے ساحل پر جا لگی۔ وہاں بھی عمر کے آدمی دو گاڑیاں لیے ہمارے منتظر تھے۔ چند منٹوں میں ہی ہم شنگریلا ہوٹل پہنچ گئے، جہاں ہمارے لیے 3 کمرے پہلے سے بک کیے جا چکے تھے۔ ممبئی میں بھی حاجی مستان اور یوسف پٹیل جیسے نامی گرامی سمگلروں کا کام کرنے کا انداز دیکھنے کا موقع ملا تھا، لیکن جتنا ڈسپلن، خاموشی اور وقت کی پابندی عمر کے کارندوں میں دیکھی، ممبئی والے اس کے عشرے اشیر بھی نہ تھے۔ یہاں سب کام میکانکی انداز میں ہو رہا تھا۔ ہم نے قریباً 1 گھنٹہ آرام کیا۔ اب شام گہری رات میں بدل چکی تھی، لیکن پھوکٹ میں گہما گہمی بڑھتی جا رہی تھی۔ جزیرہ تو ہوٹلوں اور ریستورانوں کی روشنی اور نیون لائٹس کے اشتہاروں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ سمندر پر کھڑے بحری بجرے اور چھوٹے جہاز روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ پانی کی لہروں سے جھل ملاتی یہ روشنیاں ایک انتہائی مسحور کن سما باندھ رہی تھیں۔ میں خاصی دیر تک اس منظر کی دل فریبی میں کھویا رہا۔ پروگرام کے مطابق مجھے عمر کے ساتھ رات 10 بجے ایک تیز رفتار بوٹ میں ایک بحری بجرے پر جانا تھا، جہاں ایک یورپی گاہک کو اس نے مال فروخت کرنا تھا اور سودا طے ہونے کے فوری بعد مال کی ڈلیوری دینی تھی۔ ڈلیوری مکمل ہونے تک ہمیں بجرے میں ہی ٹھہرنا تھا اور مال کی قیمت لے کر واپس لوٹنا تھا۔ عمر اس مشن میں بھی مجھے ہمراہ لے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی صرف ایک ہی وجہ سمجھ آئی کہ وہ میری موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کے تمام کارندے تھائی اور پٹھان تھے، جو اس کے لیے جان تو دے سکتے تھے، لیکن انگریزی سے نابلد اور غیر تعلیم یافتہ ہونے کے باعث گاہکوں کے سامنے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خنسا نے بھی مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی نہایت پرکشش دعوت دی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور 9:45 بجے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس بار 5 موٹر بوٹس ہماری منتظر تھیں۔ ایک میں ہم نے بجرے تک جانا تھا، 2 بوٹس میں کرابی سے مال بجرے تک لانا تھا، ایک بوٹ نے بجرے اور کرابی کے درمیان سمندر میں ہماری بوٹ سے سب اچھا کا سگنل وصول کرنا اور کرابی والی بوٹس کو پاس کرنا تھا، اور 5ویں بوٹ نے، جس پر جدید اسلحہ سے لیس محافظ تھے، مال لانے والی بوٹس کو تحفظ دینا اور بجرے سے ہماری واپسی پر ہمیں کور دینا تھا۔ زیر زمین دنیا کے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تمام تدابیر مال اور رقم کو تحفظ دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ ہم 15 منٹ میں بجرے تک پہنچ گئے۔ ہماری بوٹ میں بوٹ ماسٹر کے علاوہ عمر کے 2 ذاتی محافظ بھی تھے۔ عمر اور میں نے اپنے اپنے پستول بوٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہی چیک کر لیے تھے، اور محافظ بھی پوری طرح چوکنا تھے۔ ہماری بوٹ بجرے کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ ملنے کا وقت چونکہ پہلے سے طے ہو چکا تھا، اس لیے بجرے پر گاہک کے محافظ ہمارے منتظر تھے۔ کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا، ٹارچوں سے ہماری شناخت کی گئی، اور پھر ہمیں دوسری جانب آنے کا کہا گیا، جہاں بجرے کے ایک کٹ میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، جن کے ذریعے عمر اور میں بجرے کے عرشے پر پہنچ گئے۔ عرشے سے ہمیں نچلی طرف ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ کیا تھا، ایک انتہائی دیدہ زیب اور قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا ہال تھا، جس میں ایک طرف بار بنی ہوئی تھی، جس میں دنیا کی مہنگی ترین انواع و اقسام کی شراب کی بوتلیں سجی تھیں۔ کمرے میں سفید سوٹ میں ملبوس ایک موٹا اور ادھیڑ عمر یورپی صوفے پر بیٹھا تھا، جسے برہنگی کی حد تک مختصر لباس پہنے 6-7 یورپی حسینائیں گھیرے ہوئے تھیں۔ اس آدمی نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہم سے ہاتھ ملایا، رسمی طور پر ہمیں مشروبات کی دعوت دی۔ ہمارے انکار پر اس نے اشاروں میں ہی ان لڑکیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ہم اس آدمی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے، اور ہم تینوں کے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ عمر نے اپنی جیب سے ہیروئن کا ایک چھوٹا پیکٹ نکال کر اسے دیا۔ اس نے صوفے کے بالکل ساتھ پڑے انٹرکام پر کسی کو بلایا۔ ایک گھٹے ہوئے جسم والا شخص کمرے میں داخل ہوا اور ہیروئن کا سیمپل کا پیکٹ کھول کر سونگھا اور چٹکی بھر ہیروئن منہ میں ڈال لی۔ یہ ہیروئن کی کوالٹی کا ٹیسٹ تھا۔ سامعین، یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سن 70 کے عشرے کے آخر تک ہیروئن کی بیرونی ممالک میں سپلائی کا واحد مرکز گولڈن ٹرائی اینگل تھا۔
پاکستان ابھی اس لعنت سے محفوظ تھا۔ گولڈن ٹرائی اینگل کی ہیروئن کو براؤن پاؤڈر کا نام دیا گیا تھا اور یہ اعلیٰ کوالٹی میں 60% تک خالص تھی۔ منشیات میں یہ ایک نیا اضافہ تھا۔ منشیات کے عادی کوکین اور چرس زیادہ استعمال کرتے تھے۔ سن 80 کے عشرے میں پاکستان کوالٹی میں نمبر 1 ہیروئن بنانے والا ملک بن گیا اور 96% تک خالص ہیروئن بنانے لگ گیا۔ یہ بالکل سفید تھی اور اسے وائٹ پاؤڈر کا نام دیا گیا۔ چکھنے والے نے اس بات میں سر ہلایا۔ موٹا آدمی صرف یونانی زبان بولتا تھا، لہٰذا دوسرے آدمی نے مترجم کے فرائض ادا کیے۔ 2 ٹن ہیروئن کا سودا طے پایا اور پہلی کھیپ 1 ٹن مقرر ہوئی۔ عمر اور میں ان سے اجازت لے کر عرشے پر آ گئے۔ عمر نے جیبی ٹارچ سے بوٹ میں بیٹھے محافظوں کو سگنل دیا۔ انہوں نے اپنی سرچ لائٹ سے درمیان میں ٹھہری بوٹ کو سگنل پاس کیا اور اس بوٹ سے کرابی والی بوٹوں کو سگنل دیا گیا۔ قصہ مختصر 1 گھنٹے کے اندر تینوں بوٹس بجرے سے آ لگیں اور ہیروئن کے کارٹن بجرے میں منتقل ہونے شروع ہوئے۔ سگنل دینے کے بعد ہم پھر کمرے میں آ گئے تھے۔ وہاں بڑے سوٹ کیس میں ڈالروں کی گٹھیاں لائی گئیں۔ ہیروئن کی قیمت $2.5 lakh فی کلو گرام کے حساب سے $25 کروڑ بنتی ہے، یعنی سوٹ کیسوں میں $100 کی 2500 گٹھیاں تھیں۔ ڈالروں بھرے سوٹ کیس بوٹس میں منتقل کیے گئے اور ہم گرم جوشی سے دونوں غیر ملکیوں سے ہاتھ ملا کر اپنی بوٹ میں اتر آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ عمر کچھ گھبرایا ہوا سا ہے۔ اس نے محافظوں کو کہا کہ ریڈ الرٹ پوزیشن ہے۔ ہم دونوں نے بھی اپنے پسٹل کلک کر لیے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ ہیروئن لانے والی بوٹس کا پیچھا کیا گیا ہے اور عین ممکن ہے واپسی کے سفر میں اٹیک ہو جائے۔ ہم سب انتہائی چوکنا ہوئے اندھیروں میں چاروں طرف دشمن کو دیکھ رہے تھے۔ میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے عمر نے بوٹس کو ایک دوسرے کے پیچھے یا ساتھ چلنے کے بجائے پھیل کر چلنے کو کہا۔ اس طرح دشمن کے لیے ٹارگٹ میں تعین مشکل ہو جاتا۔ ابھی اندازاً آدھا سفر ہی طے ہوا تھا کہ اندھیرے سے اچانک نمودار ہو کر 2 بوٹس نے ہم پر فائر کھول دیا۔ ڈالروں والے سوٹ کیس ہماری بوٹ میں نہیں تھے۔ حملہ کرنے والوں کے خیال میں اسی بوٹ میں تھے جس پر ہم سوار تھے۔ ہماری 2 بوٹ سے روشنی کے راؤنڈ فائر ہوئے اور جوں ہی دونوں حملہ آور بوٹس پوری طرح دکھائی دیں، ہماری روشنی کے راؤنڈ فائر کرنے والی دونوں بوٹس تیزی سے حملہ آور بوٹس کی طرف بڑھیں اور ان پر خود کار ہتھیاروں سے مسلسل فائر کرنے لگیں۔ حملہ آوروں کے لیے یہ کاؤنٹر اٹیک خلاف توقع تھا۔ راؤنڈز کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری بوٹس کے آدمی کھڑے ہو کر ان پر فائر کر رہے تھے اور حملہ آور بوٹ میں چھپ کر۔ ہمارے محافظ ماہر نشانچی تھے اور بے خوف بھی۔ حملہ آور دونوں بوٹس میں سے 3 آدمیوں کو میں نے چیخ کر کھڑے ہوتے اور سمندر میں گرتے دیکھا۔ حملہ آوروں کے لیے یہی نقصان بہت کافی تھا۔ دونوں بوٹس تیزی سے گھومی اور اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ ہماری بوٹس سے بھی فائر رک گیا اور ہم نے بھی اسی میں عافیت دیکھی کہ خاموشی سے بقیہ سفر طے کریں، کیونکہ فائر کی آواز سے کوسٹ گارڈ والے بھی چونک سکتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم بخیر و عافیت کرابی کے ساحل پر پہنچ گئے۔ گاڑیاں ہماری منتظر تھیں۔ سوٹ کیس گاڑیوں میں منتقل کیے گئے۔ کرابی والے گھر پہنچ کر سوٹ کیس محفوظ کر لیے گئے اور عمر نے چین کا سانس لیا۔ اس نے اب بذریعہ سڑک پھوکٹ جانے کا پروگرام بنایا جہاں ہم نے رات بسر کرنی تھی اور اگلے روز واپس جانا تھا۔ چلنے سے پہلے میں نے عمر کو کہا کہ میرے خیال میں ہم پر حملہ محض اتفاقیہ نہیں تھا بلکہ یہ پلینڈ حملہ تھا اور اسی کا کوئی آدمی مخبر تھا جس نے حملہ آوروں کو اطلاع بھیجی ہے۔ میں نے کہا کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ سودا طے ہوتا ہے یا نہیں اور مال کس وقت بوٹس پر لوڈ کرنا ہے۔ مال لے جاتے ہوئے بوٹس پر اس لیے حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ اتنی بھاری مقدار کا مال غائب کرنا آسان نہیں، جبکہ ڈالروں کے سوٹ کیس نسبتاً زیادہ آسانی سے چھپائے جا سکتے ہیں۔ ہماری واپسی کا بھی کسی کو علم نہیں تھا کہ کب ہوگی۔ مخبری یقیناً بوٹس میں مال لوڈ کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ عمر نے میری بات توجہ سے سنی اور ایک ایک کر کے گھر کے تمام مکینوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مال لوڈ کرنے کے بعد کون ساحل سے گھر کے بجائے کہیں اور گیا۔ سب نے کہا کہ صرف سمپورن پیٹ میں درد کی دوا لینے آدھ گھنٹے کے لیے باہر گیا تھا، ورنہ سب اکٹھے گھر واپس آئے تھے اور کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ گاڑیوں کے ڈرائیور بھی تمام وقت اپنی گاڑیوں میں گھر کے سامنے یا ساحل پر موجود رہے۔ سمپورن سے پوچھا گیا تو اس نے دوا لانے والی کہانی سنائی۔ میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا کہ تم کیمسٹ سے دوا لینے سے پہلے جس سے ملے تھے وہ کون تھا؟ میں نے تو یہ سوال یوں ہی داغ دیا تھا، لیکن سمپورن گھبرا گیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں لڑکھڑاتی زبان میں بولا، وہ تو ایک دوست تھا جو سر راہ مل گیا تھا، اور تم اس کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ ہمیں سب علم ہے۔ یہ سن کر تو سمپورن کی حالت ناگفتہ پا ہو گئی۔ وہ مسلسل تھوک نگل رہا تھا۔
اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور زبان ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، بتاتا ہوں، اور یک بارگی جیب سے پستول نکال لیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کے پسٹل نکالنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں جا چکا تھا جس میں کلک ہوا پسٹل تھا۔ میں نے جیب کے اندر ہی سے اس کا اندازن نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی عین اس کے سینے میں لگی اور وہ اچھل کر پیچھے گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ عمر کو چند لمحے سمجھ ہی نہیں آئی کہ فائر کہاں سے ہوا ہے۔ جب میں نے کھڑے ہوئے پسٹل باہر نکالا اور اس کی نال پھونک مار کر صاف کی تو عمر کے پلے پڑا۔ ونڈرفل کہتے ہوئے عمر نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے ساتھی بھی حیران اور سراسیمہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ سمپورن کے پسٹل نکالنے کی وجہ سے اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ غداری کا مرتکب ہوا ہے، اور اگر میں اسے گولی سے نہ مارتا تو اس کا نشانہ میں یا عمر ہوتا۔ عمر نے تھائی زبان میں محافظوں کو کچھ کہا جو اس کی لاش اٹھا کر باہر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ نہ جانتے ہوئے مجھے بھی یقین تھا کہ محافظ سمپورن کی لاش کو سمندر میں پھینکنے لے گئے ہیں۔ خونی شارک انسانی جسم کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے اور پھوکٹ کا سمندر ان سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز 10 بجے ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا اور شام ڈھلتے ہم ملائیشیا میں عمر کے کوٹا بارو والے گھر میں پہنچ گئے۔ گھر کے ملازموں نے ڈالروں والے اور ہمارے ذاتی سوٹ کیس اٹھائے۔ رات کو سوتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میرے ہاتھوں سے ابھی اور کتنے خون ہونے ہیں۔ ممبئی سے انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کھٹمنڈو میں شدت پکڑ گیا، اور آج پھر سمپورن میری گولی سے مرا۔ ممبئی اور کھٹمنڈو میں میرے ہاتھوں سی بی آئی کے 4 افسر، گھر کی ملازمہ اور اس کا شوہر ہلاک ہوئے۔ کھٹمنڈو میں مکتی باہنی کے 14 ایجنٹ میرے ہاتھوں مارے گئے، اور آج پھر ایک انسانی زندگی کا میرے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ اگرچہ مجھے ان سب کو ہلاک کرنے پر کبھی ندامت یا ضمیر پر بوجھ محسوس نہیں ہوا، لیکن ایک خلش آج بھی بے چین کر دیتی ہے۔ میرے ہاتھوں آج تک کل 21 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے سوائے سمپورن کے کسی نے مجھ پر اسلحہ نہیں تانا تھا۔ سمپورن کے سوا ہلاک ہونے والے 20 افراد میرے وطن کے اور میرے دشمن تھے۔ اگر میں انہیں ہلاک نہ کرتا تو یقیناً وہ یا مجھے ہلاک کر دیتے یا میرے وطن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے۔ لیکن یہ اگر کا لفظ مجھے پریشان کر دیتا تھا۔ آخر کس قانون کے تحت میں نے ان لوگوں کی زندگی ختم کی؟ کیا اگر یا دوسرے معنوں میں مکمل شک مجھے کسی کی زندگی لینے کا حق دیتا ہے؟ آخر ان لوگوں کے بھی تو والدین، بیوی، بچے اور بہن بھائی ہوں گے۔ ایک انسان کو مارنے کا مطلب ہے کہ والدین کے بڑھاپے کا سہارا چھیننا، بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے والا امریکی پائلٹ لاکھوں انسانی زندگیوں کو ختم کرنے کا بوجھ آخرکار سہ نہ سکا اور پاگل ہو کر مر گیا۔ پاگل پن کے دوران اور مرتے وقت بھی اس کی زبان پر یہی فکرہ تھا، "One who kills a man, he kills a whole world. Don't know how many worlds I have killed." جو ایک انسان کو ہلاک کرتا ہے وہ ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نہ جانے میں نے کتنی دنیایں ہلاک کی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے ہاتھوں نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی دنیایں ہلاک ہو چکی ہیں۔ میں اس خونی ہولی سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں حتی الامکان کسی کو قتل کرنے سے گریز کروں گا، لیکن میرے اس فیصلے پر تقدیر مسکرا رہی تھی۔ ابھی میرے ہاتھوں اتنی ہلاکتیں ہونی تھی، اتنا خون بہنا تھا کہ جس کے سامنے ماضی کا خون محض چند قطرے دکھائی دیتا۔ بہرحال سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ صبح میں عمر سے اپنے اصلی مقصد یعنی بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کے پہاڑی علاقے رانگا ماٹی جانے کے لیے گائیڈ اور سامان اٹھانے والے مزدوروں کا فوری انتظام کرنے کا آخری بار کہوں گا، اور اگر اس نے لی تو لال کیا تو مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے کوئی دوسرا ذریعہ تلاش کروں گا۔ اگلی صبح ناشتے پر میں نے عمر سے اپنے آئندہ سفر، گائیڈ اور مزدوروں کی بات کی۔ عمر نے ساری بات سن کر کہا، "میں تو چاہتا تھا کہ مزید چند روز آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن اب میں آپ کو مزید نہیں روکوں گا۔ میں آج خنسا کو مال کی قیمت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ کل واپسی پر اس کے آدمی بھی ہمراہ لے آؤں گا، جو برما، آسام اور بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقے اور سفر سے بخوبی واقف ہوں گے۔ خنسا کے آدمیوں کے علاوہ محافظ اور 3 مزدور میں آپ کو دوں گا۔ یہ سب آپ کے ہمراہ رانگا ماٹی جائیں گے اور آپ کے ہمراہ ہی واپس آئیں گے۔ اس قافلے کے تمام لوگ جدید ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح ہوں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت کریں گے۔
میری واپسی کل شام کو ہوگی اور پرسوں صبح آپ اپنے مشن پر روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ یہاں میرے گھر پر قیام کریں۔ میں عمر سے جس روز پہلی بار ملا تھا اس نے میری عزت اور میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن آج اس کی گفتگو میں جو خلوص دکھائی دیا وہ یقیناً سمپورن کے ہاتھوں اس کی زندگی بچانے کی وجہ سے تھا، جس کا ثبوت اگلی شام ہی مل گیا جب اس کے 9 آدمیوں کے علاوہ خنسا کے بھیجے ہوئے 5 مسلح گائیڈ عمر کے واپس آنے سے پہلے ہی اس کے گھر پہنچ گئے۔ ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ان 14 افراد میں سے 4 خاصی انگریزی بول سکتے تھے۔ عمر نے اگلی صبح 8 بجے انہیں تیار رہنے کا حکم دیا۔ میری موجودگی میں عمر نے انہیں کہا کہ وہ اب مکمل طور پر میرے احکامات پر عمل کریں گے اور میری اور میرے ساتھ رانگا ماٹی سے آنے والے مہمانوں کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ عمر کے الفاظ تھے، اگر تمہارے کمانڈر یعنی مجھے یا مہمانوں کو کوئی بھی گزند پہنچی تو وہ واپس ہرگز نہ آئیں، کیونکہ میرے اور خنسا کے فیصلے کے مطابق نہ صرف ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا بلکہ ان کے افراد خانہ کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں وہ خود مزید چند روز زندہ رہ سکیں گے جب تک کہ ہمارے شکاری انہیں تلاش کر کے ٹھکانے نہ لگا دیں۔ سب نے عمر کی یہ وارننگ خاموشی سے سنی۔ اس کے بعد عمر نے انہیں میرے حوالے کیا، یعنی میری کمانڈ میں دے دیا۔ میں نے سب کا اسلحہ چیک کیا، 5 مشین گنیں، 14 پسٹل اور ریوالورز کے علاوہ ان کے پاس ہزاروں راؤنڈ اور بڑے شکاری چاقو تھے۔ خنسا نے 3 جیپیں بھی بھیجی تھیں جن پر سب کے لیے سلیپنگ بیگ، فوری ضرورت کی ادویات، وافر مقدار میں ٹین فوڈ یعنی ڈبوں میں بند کھانا اور پانی تھا۔ خنسا کے احکام کے مطابق جہاں تک ممکن ہوا ہمارا سفر جیپوں میں ہونا تھا اور ہماری واپسی تک جیپوں نے وہیں پر ہمارا انتظار کرنا تھا۔ جیپوں پر پیٹرول بھرے درجنوں جیری کین بھی موجود تھے کیونکہ برما میں ہمارے روٹ پر پیٹرول ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ عمر نے مجھے علیحدہ لے جا کر ایک بڑی چوڑی بیلٹ دی جس میں 4 بیگ لگے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ ڈالر ہیں، یہ میری طرف سے زیادہ راہ کے طور پر قبول کریں۔ راستے میں اگر ڈاکوؤں سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو بلا دریغ انہیں ہلاک کر دیں، اور یہ 2 خط خنسا نے دیے ہیں۔ برما میں اگر فوجیوں نے آپ کا راستہ روکا تو یہ خط انہیں دکھا دیں۔ خنسا کے برما کے فوجی کمانڈروں سے ذاتی تعلقات ہیں۔ یہ خطوط آپ کے لیے نہ صرف راہداری کا کام دیں گے بلکہ فوجی اپنی حفاظت میں آپ کو بارڈر تک پہنچائیں گے۔ اگر ہمارے آدمیوں میں سے کسی نے حکم عدولی یا نافرمانی کی تو اسے بھی ہلاک کر دیں۔ یہ دوسروں کے لیے سبق ہوگا۔ میرے اور خنسا کے 4 آدمی کچھ دور رہ کر آپ کے قافلے پر نظر رکھیں گے تاکہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے وقت آپ کو کمک مل سکے۔ اب آپ اندر چلیں تاکہ وہ چاروں اور آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ میں عمر کے ساتھ ایک اندرونی کمرے میں گیا۔ وہاں مضبوط جسم کے 4 افراد موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے انگریزی میں مجھے مخاطب کیا، جناب، ہم عقابوں کی طرح آپ کے قافلے پر مسلسل نظر رکھیں گے۔ جب آپ ضرورت محسوس کریں تو سرخ روشنی کا راؤنڈ فائر کر دیں۔ ہم فوراً آپ تک پہنچ جائیں گے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ ہمارا قافلہ تھائی لینڈ کے سرحدی قصبے چنگ مائی میں 2 روز قیام کرے گا۔ اس دوران چاروں محافظ برما میں داخل ہو کر اور ہمارے روٹ پر خاصے آگے جا کر راستے کے محفوظ ہونے کا تعین کریں گے، اور اگر سب اچھا ہوا تو 2 روز کے بعد صبح آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ عمر نے مجھے راستے میں پیش آنے والی دشواریوں اور ان پر قابو پانے کے طریقوں سے بھی بخوبی آگاہ کیا۔ یہاں پر میں سامعین کو بھی مختصراً بتاتا چلوں کہ تھائی لینڈ اور برما کا بارڈر ہم نے چنگ مائی کے قریب خون یوان کے گاؤں سے کراس کر کے برما کے سرحدی گاؤں کمپیو میں داخل ہونا تھا۔ رانگا ماٹی تک کے سفر کو ہم نے برما سے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ یا پڑاؤ ہمیں برما میں تانگپ کے قصبے میں کرنا تھا۔ بارڈر سے اس قصبے کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 300 میل تھا، اور یہ قصبہ برما کے صوبہ اراکان میں واقع تھا جہاں مسلمان نسبتاً زیادہ تعداد میں آباد تھے۔ 300 میل کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم نے 7 دن رکھے تھے، جو ذرائع مواصلات کی موجودگی میں بمشکل 7 گھنٹے کا سفر ہوتا۔ یہ حصہ سب سے دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس سارے سفر میں سڑک نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ قسم قسم کے انتہائی زہریلے حشرات الارض سے یہ علاقہ پٹا پڑا تھا۔ چیتے، جنگلی بلیاں اور شیر بھی اس علاقے میں باکثرت تھے۔ سانپ اور بچھو اتنے زیادہ تھے کہ نگاہ ہر وقت آئندہ اٹھنے والے قدم پر جمی رہتی تھی۔ پھر یہاں کے مچھر، خدا کی پناہ، اتنے زیادہ اور زہریلے تھے کہ ایک مچھر بھی کاٹ لے تو ملیریا یقینی تھا۔ برما میں مستقل فوجی حکومت تھی جس کا دائرہ اقتدار و اختیار صرف دارالحکومت رنگون اور گرد و نواح کے قریبی قصبات تک محدود تھا۔
باقی تمام ملک کے لوگ اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار تھے۔ ڈاکوؤں کے بے شمار گروہ وجود میں آ چکے تھے، جنہوں نے ملک بھر میں اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ جو گاؤں اور قصبہ انہیں معقول رقم بطور خراج دیتا، وہ نہ صرف ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا بلکہ خراج لینے والے ڈاکو ان کی دوسرے ڈاکوؤں سے حفاظت بھی کرتے۔ حکومتی اخراجات کا بڑا حصہ خنسا ادا کرتا اور باقی ضرورت چین اور روس کی حکومتیں پوری کرتیں۔ میں نے برما کے ان دنوں کے حالات کا مختصراً احاطہ کیا ہے۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فوجی حکومت اور اس کے سپاہی تک جسے چاہتے گولیوں سے بھون ڈالتے۔ نہ کوئی عدالت تھی، نہ منصف اور نہ قانون۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے قافلے کے افراد پوری طرح سے مسلح تھے، کیونکہ دوران سفر ہم اچانک کسی بھی ناگہانی آفت میں گھر سکتے تھے۔